حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مدینہ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب آنے نہ دیں۔ حکم سن کر امیر مدینہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مدینہ نے جانے نہ دیا۔ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر مدینہ نے داخل ہونے نہ دیا۔ جب دوبارہ امیر مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا۔ اس نے جب یہ حکم سنا تو اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستہ سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مدینہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اسے اس لیے روضے پر آنے سے روکا ہے کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور کے پاس پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور کے پاس اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے روکو۔ پھر امیر مدینہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم سے پیش آیا۔ پھر امیر مدینہ نے جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نشانوں پر اپنی جان قربان کر دوں۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پیشمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نعت کے اشعار۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرمائے اور روز محشر ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔